وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 67 حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہمارا روز قیامت پر ایمان نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون. فرما دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھے غیر اللہ کی پرستش کرنے کا کہتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور فی الحقیقت آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے مبعوث ہوئے تھے کہ اے انسان، اگر تو نے شرک کیا تو یقیناً تیرا عمل برباد ہو جائے گا اور تو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. بلکہ تو اللہ کی عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 67 لفظی ترجمہ: وما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا. والارض جمیعاً، حالانکہ حال یہ ہے کہ زمین تمام قبضتہ اس کی مٹھی میں ہوگی یوم القیامہ، قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کی دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند ہے. عما یشرکون، ان ہستیوں سے جو یہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ الزمر ہے اور تقریباً اس کا نزول 6 اور 7ویں نبوی اس کا نزول ہے. اور آپ وہاں کے حالات دیکھ لیں. شرک کا دورہ تھا اور لوگ شرک پر اصرار کر رہے تھے. یعنی جو مشرکین مکہ تھے وہ شرک پر اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں تو وہ پرانا دین جو ہے وہ پسند ہے اور ہم ایک واحد اللہ کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہیں. اس صورت کا موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اور دین اس کے لیے خالص کر لو. اور بات حقیقت میں یہ ہے سامعین کرام کہ یہ توحید کا مضمون ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جیسا کہ مشرکین مکہ کے لیے تھا. اور یہاں ہم نے جو پڑھا ہے پہلا حصہ اس آیت کا، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ حق تھا.
دیکھیں ایک جو بھی چیز ہو اگر آپ اس کا حق ادا نہ کریں تو وہ ناکام اور نامراد رہتا ہے وہ کام. دنیا کی کسی بھی چیز میں دیکھ لیں آپ، مثال کے طور پہ ایک کچن میں ایک ہنڈیا پکا رہے ہیں اور کوئی بھی ہنڈیا پکا رہے ہیں، نہ تو اس کو آپ نے مثال کے طور پہ گوشت ڈال دیا گلانے کے لیے، گوشت کو بھون کے آپ نہ بھوننے کا حق ادا کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، نہ اس کو گلانے کا حق ادا کر رہے ہیں، نہ چاول جو بھگونے ہیں نہ اس کا آپ حق ادا کر رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ 1 گھنٹے بھگونا ہے، آپ نے 5 منٹ بھگو دیا. بھوننا ہے اچھی طرح، آپ نے بس 2-4 دفعہ یعنی چمچ چلا کے آپ نے کہا یہ بھن گیا. گوشت گلانا تھا، آپ نے مسالے وغیرہ ڈال کے گلانا تھا، تو آپ نے جناب وہ اس کو ایک مثال کے طور پہ آدھے گھنٹے میں گلتا ہے تو آپ نے اس کو 10 منٹ دے دیے، اس کا حق بھی نہ ادا کیا. وہ ٹائم، وہ مسالہ، پھر جو چاول بھگونے ہیں. اچھا، پھر جب آپ نے چاول چڑھا دیے، گوشت اپنے طور پہ آپ نے حق ادا اس سے نہ کیا، چاول گلانے کا حق، اور پھر آپ نے ہنڈیاں چڑھا دی. آپ ایک پلاؤ کی ڈش پکا رہی ہیں مثال کے طور پہ، اور وہ یعنی اس کو تیز آنچ پہ کرنا تھا، وہ آنچ کا حق آپ نے ادا نہ کیا، اور اس کو مثال کے طور پہ آپ نے آدھے گھنٹے تک تیز آنچ پہ پکانا تھا، وہ آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ہنڈیا پکے گی کہ نہیں پکے گی؟ وہ کیسی پکے گی؟ کوئی چیز، نہ مسالے بھونے آپ نے، نہ گوشت کو گلایا، اور نہ چاول صحیح بھگوئے، نہ اس کو اب آنچ آپ صحیح دے رہے ہیں، تو اس کا حق. دیکھیں یہ میں نے ایک مثال دی ہے. کسی بھی تعلیمی ادارے میں جائیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بچہ جاتا ہے فرسٹ ایئر میں، میٹرک سے فرسٹ ایئر میں، کالج یا میڈیکل وہ پڑھنا چاہتا ہے. اب وہ نہ تو ٹائم پہ جاتا ہے، کتابیں لے لی اس نے، فیس دے دی سارا کچھ. اب وہ کلاس میں جو ہے آدھے گھنٹے بعد جاتا ہے مثال کے طور پہ. ٹیچر جو ہے وہ جب آ جاتا ہے پیریڈ، وہ باہر کینٹین میں بیٹھا رہتا ہے اور یہ آدھے گھنٹے بعد جاتے ہیں. جب جاتے ہیں کلاس میں تو کلاس کا حق نہیں ادا کرتے، جانے کا حق ادا نہیں کیا. کلاس میں بیٹھے تو اس نے اپنا موبائل پہ جو ہے وہ فیس بک کھول لی مثال کے طور پہ، اور وہ ٹیچر کی باتوں کو اب یہ سارا سال اسی طرح اس کا رویہ رہا. تو آپ یہ دیکھیں 5 سال مثال کے طور پہ اس نے نہ پڑھائی کا حق ادا کیا، نہ جانے کا حق ادا کیا، نہ کلاس میں بیٹھنے کا حق ادا کیا، نہ اس کی محنت کا حق ادا کیا. آپ مجھے بتائیں یہ لڑکا کہاں سے پاس ہوگا؟ تقریباً یہی مثال ہے سامعین کرام. اسی طرح تمام ہمارے جو کام ہیں آپ اس کا حق ادا کریں تب کام چڑھے گا. تب کام، ویسے کام نہیں چلتا سامعین کرام، کوئی بھی کام ہو. لیکن بات یہ ہے کہ سارے کام جو ہیں یہ عالم اسباب ہے. دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی میں آتا ہوں اپنے مضمون کی طرف. اللہ کا قدر، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. جو بھی آپ نے اس کا حق ادا نہ کیا تو وہ کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو سکے گا. جہاں تک تعلق ہے اس آیت کا کہ وما قدر اللہ حق قدر، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ وہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے. ان اللہ لغنی علیہ، اس کو ہمیں ہماری عبادت کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری بندگی کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس سے محبت کریں اس کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو الہ واحد تسلیم کر لیں اس کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اب یہ سارے احکامات سامعین کرام، تھوڑا سا میں دیکھیں آہستگی سے بول رہا ہوں، جو بھی ہمیں احکامات دیے جا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک دین دیا گیا ہے اور اس کی پابندی کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے الہ واحد تسلیم کر لو، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اور دین اس کے لیے خالص کر لو. اب یہ ساری باتوں میں اس کا تو کوئی اپنا مفاد ہے ہی نہیں، اس کا تو اپنا کوئی مفاد نہیں ہے. یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے.
تمام مخلوقات اگر اس کی صحیح طریقے سے عبادت شروع کر دیں، بندگی شروع کر دیں، تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ بڑھے گی، نہ عبادت نہ کرنے کی وجہ سے نہ اس میں کچھ کمی ہوگی۔ یہ اصل میں ہمارے وہ ذہنی اختراع ہیں، ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں دنیا میں تو ایسا ممکن ہے، مثال کے طور پہ کہ ہم مخلوق آپس میں ایک دوسرے کی محتاج ہے، اور ہم سب اجتماعی طور پہ اللہ کے بھی محتاج ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب فقیر ہو، سب محتاج ہو اللہ کے سامنے، اللہ غنی تعریف شدہ ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، ہماری عبادت کا فائدہ اسے کچھ بھی نہیں پہنچے گا، نہ اسے کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، ٹوٹلی فائدہ اور نقصان ہمارا اپنا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء تو فإنما يدل علیہا، اس طرح کی آیت ہے سامنے کے، 2-3 جگہ ایسا مضمون ہے قرآن، مختلف الفاظ۔ من شکر فإنما یشکر لنفسه ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، یہ دوسری جگہ ہے۔ جس نے شکر اختیار کیا اللہ تعالیٰ کا اور شکر کرنے لگا، یہاں آیت نمبر 66 میں بھی ہم نے پڑھا ہے وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ۔ تو جس نے بھی شکر کی روش اختیار کر لی فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ شکریہ کی روش اگر کسی نے اختیار کر بھی لی تو اس کا فائدہ تو اسے ہی پہنچے گا، اور اگر کسی نے ناشکری کی روش اختیار کر لی تو اس کا نقصان تو اسے پہنچے گا۔ یہ قرآن میں بالکل واضح ہے، ہمیں بھی اس کے بارے میں اصل میں بات یہ ہے سامنے کرام کہ جزائے اعمال پہ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے درمیان میں اور آپ رہ رہے ہیں، ان لوگوں میں جزائے اعمال کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کھاؤ پیو عیش کرو، موجیں اڑاؤ، نہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، نہ قیامت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ محشر ہے اور نہ جنت ہے۔ یہ ہماری بے یقینی کا نتیجہ یہ ہے کہ رب کی بندگی سے ہم جان کتراتے ہیں اور غلط راستوں پر پھر جا پڑتے ہیں۔ دیکھیں صحیح راستہ اور کامیابی کا راستہ رب کی بندگی کا ہے، یہ اچھے طریقے سے ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب نے ہمارے فیصلے ہماری کامیابی کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی کی بھی بندگی نہ کریں، کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ یہ مضمون سارا گزرتا رہتا ہے۔ اب یہ ہے نا کہ اگر ہم حق بندگی ادا نہیں کریں گے، دیکھیں وما قدر اللہ حق قدرے میں مضمون کیا ہے، مطالبہ کیا ہے؟ بندگی۔ ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے ہر پیغمبر کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا، یہی ان اعبدوا اللہ واتقوا، ان اعبدوا اللہ واتقوا۔ تو بندگی جو ہے یہ اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کا حق ہے، اور جب اللہ کا حق ہے اور یہ حق بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے، یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ بندگی ہے تو اس کا فائدہ سراسر ہمیں ہے، اور اس کا نہ کرنے کا نقصان بھی ہمیں ہے۔ سامنے یہاں آپ دیکھیں اس آیت میں شرک کی بھی بات، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ ایک یہ ہے، پھر دوسری اس آیت میں والارض جمیعا قبضتہ، تمام زمین یعنی قیامت کے دن کا حال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان تمام اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیے ہوں گے۔ اس پہ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن میں گزشتہ سبق کی بھی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سبق جو تھا وہ شرک کا تھا،
یعنی اس میں شرک کا ابطال تھا، اور شرک کرنے کی وجہ سے جو سزا تھی وہ ہمیں سنائی گئی کہ شرک کی وجہ سے تمام اعمال نیک جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اور اس تصور میں یعنی یہ سامعین کرام میں بالکل آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، شرک میں ہم مبتلا ہیں عملاً، ہماری نیت میں بھی فتور ہو گیا ہے، ہماری دنیا میں ٹھہرنے کے ارادہ بھی بدل گیا ہے۔ ہم تو چند دن کے لیے آئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، لیکن یہ خیال بھی ہمارا بدل گیا ہے، اور ہمارا خیال آ گیا ہے کہ بھئی دنیا ہی میں رہنا ہے، کیونکہ ساری کوششیں تو ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا یا وہاں جواب دہی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس معاشرے میں، اس مسلمان معاشرے میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہا ہے، یہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، جنت کی کوئی طلب نہیں ہے، دوزخ یا اور اس کی کوشش بھی نہیں ہے، اور دوزخ سے بچنے کی کوئی تڑپ نہیں ہے، یا اس کے لیے کوئی اعمال ایسے نہیں ہم کر رہے کہ دوزخ سے بچ جائیں، بلکہ ہمارا سارا زور اس پہ ہے کہ یعنی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی دوزخ میں اپنی سیٹ پکی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اعمال سے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ یقیناً نقصان میں ہیں سامنے کرام، اور میں اور آپ جس قوم میں رہ رہے ہیں ان کا آخرت پر، یوم قیامت پر، جزائے اعمال پر کوئی یقین نہیں۔ یہ بات آپ دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، یہ میں یعنی اسی معاشرے میں میں بھی رہ رہا ہوں، آپ بھی رہ رہے ہیں، آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے، مجھے بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ کون کس لیے زندگی گزار رہا ہے۔ جب اللہ کے لیے آپ کی زندگی خاص نہیں ہوتی سامعین کرام، پھر یہ ہے کہ آپ غیر کے لیے زندگی گزاریں گے، ما سوی اللہ جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کے سوا اور ہستیوں کی، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا مکان، اور یہ میری مال و دولت، یہ میرا عہدہ اور یہ میری کرسی، یہ بھی تو ہے نا، یہ ایم این اے اور ایم پی اے اور وزیر اعظم اور چیف جسٹس اور یہ سیشن جج، یہ ساری کرسیاں ہیں، ان سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، باقی تو بہت سی کرسیاں ہیں، ہر کرسی کا کوئی نہ کوئی طالب ہے، ہر حیثیت کا۔ بہرحال یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی یوم قیامت کی، کوئی عہدہ آپ کا دنیاوی عہدہ نہ قبر میں کام آئے گا نہ روز حشر میں، کہ میں بھائی چیف آف سٹاف ہوں، میرے ساتھ میری حیثیت کے مطابق بات کرو۔ یہاں تو چیف آف سٹاف سے آپ یعنی مل بھی نہیں سکتے، آرمی چیف سے آپ مل بھی نہیں سکتے، 100 سوالات ہوں گے کہ بھئی کیوں مل رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آرمی چیف جو ہیں آپ کے، جب قبر میں پہنچیں گے نا تو ان سے یہ ان کے عہدے کا سوال نہیں ہوگا۔ یہاں تو بڑا پروٹوکول آپ دیتے ہیں نا انہیں، دورے ہوتے ہیں، ایک جگہ دورے مثال کے طور پہ آرمی چیف نے، یعنی یہ میں آرمی چیف کے پیچھے نہیں پڑا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی دنیا، آپ کی نظر میں دنیا کی کیا حیثیت ہے، اور یہ بڑے بڑے عہدے جو ہیں ان کا کتنا آپ پروٹوکول دیتے ہیں۔ بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جو گزشتہ سبق ہے اس میں ہمیں یہ بتایا ہے آیت نمبر 65 اور 66 میں کہ شرک کے ساتھ دیگر نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ شرکیہ نظریہ یا افعال اگر آپ نے اپنا لیا، اصل چیز تو نظریہ ہوتی ہے سامنے کرام، اور نظریے سے افعال جنم لیتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، ہمیں تو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ تو اسی طرح یعنی ہماری ایک جو یقین ہے جسے قرآن کی زبان میں ایمان کا نام لیا جاتا ہے، الا من آمن وعمل صالحا، مثال کے طور پہ قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ جو ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، یہ میں نے ایک ٹکڑا اٹھایا قرآن کی آیت کا۔ تو اب جو آمنہ ہے ایمان، یہ ہمارے یعنی اس کا معنی ہماری نظروں میں محدود ہے۔ ہم تو ایماندار اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں ایماندار اس شخص کو کہتا ہوں جس کے دل میں ایمان ہے۔
زبان اگر اس کی کسی وجہ سے ہکلا رہی ہے، کام نہیں کر رہی، یا وہ گونگا ہے لیکن دل میں ایمان ہے تو وہ صاحب ایمان ہے۔ اگر زبان سے آپ نے کلمہ پڑھ لیا، دل میں یقین نہ ہو، ایمان کا مطلب یقین، دل سے یقین نہ ہو تو وہ ایمان بے فائدہ ہے سامعین کرام۔ زبانی ایمان کے ساتھ جو اعمال صالحہ آپ کرتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں اردو اور سلیس زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ جب تک دیکھیں ایمان یعنی تصدیق بالقلب سے، ایمان کی دل سے تصدیق سے اعمال صالحہ جنم لیتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے، نوٹ کر لیں، اس کو اچھی طریقے سے سوچیں۔ اور دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ دل کی تصدیق سے، کہ ہاں، اب میں تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں گا کہ دل سے تصدیق میں کیا اس کی تفصیل ہے۔ میں یہ تفصیل بتاؤں گا کہ ایک تو آپ کا اپنی حقیقت پر ایمان ہو کہ ہاں میں ایک روح ہوں، اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہوں، اس وقت میں جسم میں ہوں اور میں آئی ہوں اپنے رب سے ملاقات کے لیے، اس کی تیاری کے لیے، اور اب میرا دل سے یقین ہے کہ ہاں رب یعنی اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی تک میں نے پہنچنا ہے، اللہ ہی تمام محبوب ترین ہستی جو ہے صرف اللہ کی ہے، مقصود میرا اللہ ہے، اب میں نے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ بل اللہ فاعبد، آیت نمبر 66 ابھی آپ کے نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ کی صرف بندگی کرنی ہے اور میں نے شکر گزار وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزار بن کے رہنا ہے۔ تو اب یہ ہے، اگر دل سے آپ کا یہ یقین ہو تو اس سے جنم لیں گے اعمال صالحہ۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سامعین کرام، اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کا مطلب آپ کا غیر اللہ پہ یقین آ گیا کہ نہیں، دنیا بھی حقیقت ہے، یہ ہی میرا مستقبل ہے، جنت دوزخ دیکھا جائے گا، یہی میرا مستقبل ہے، اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب اگر دنیا پر آپ کا یقین آ گیا اور دنیا ہی کو آپ نے مستقبل سمجھ لیا، تو اب جو اعمال صالحہ بالفرض آپ کرتے ہیں یا کرتی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، روزے رکھ رہی ہیں، تسبیح چلا رہی ہیں اور زکوٰتیں دے رہی ہیں، حج کر رہی ہیں، دوپٹہ آپ نے اوڑھ لیا ہے، داڑھی یکمشت چھوڑ دی ہے، لیکن یقین آپ کا دنیا پہ ہے، طالب آپ دنیا کے ہیں، مولا کے نہیں ہیں، تو یہ تمام نیک اعمال سامعین کرام، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد اوحی الیک والی الذین من قبلک، میں نے وحی کی ہے آپ کی طرف اور جو آپ سے پہلے تھے۔ یہ ایک اصول میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ شرک کے ساتھ اعمال صالحہ کی کوئی حیثیت نہیں، حبط اعمال ہو جاتا ہے اور انسان نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن اب اس کا علاج کیا ہے؟ بل اللہ فاعبد، بندگی اللہ کی کرو اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لو۔ اور یہ سامعین کرام ساتھ میں بتا دوں کہ بندگی تب ہوگی جب آپ کا ایک جذبہ ہوگا، جب آپ کا ایک نظریہ ہوگا، جب ایمان آپ کے دل میں ہوگا، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، تو تب جو آپ زندگی گزاریں گے وہ بندگی والی زندگی کہلائے گی اور وہ بندگی والی زندگی ہوگی۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آپ حق بندگی ادا کر ہی نہیں سکتے۔ آج کا جو سبق ہے وما قدر اللہ حق قدر، آپ اللہ تعالیٰ کی قدر کر ہی نہیں سکتے۔ اول تو حق بندگی ہم ادا ہی نہیں کر سکتے سامنے کا، صاف بات یہ ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کا حق بندگی نہیں ادا کیا اور حق معرفت بھی ہم نے نہیں ادا کیا۔ وما عبدناک حق معرفتک، تیری معرفت کا، پہچان کا حق بھی ہم نے ادا نہیں کیا، تیری بندگی کا حق بھی ہم نے ادا نہیں کیا۔ یہ حضور فرمانے۔
اب یعنی اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اس کی اپنی وجوہات ہیں، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں، اور جو بھی کوشش کرے گا تو اس کو اس کے مطابق، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنا یقین اور ایمان ہٹا لیں۔ اگر رسول نے یہ الفاظ کہہ دیے یا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ حق بندگی ہم ادا نہیں کر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو کوشش، من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا، کوشش پہ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں جزائے اعمال جو ہے وہ تمہاری کوشش پر یعنی انحصار ہوگا، جزائے اعمال کا انحصار تمہاری کوشش پہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرما دیا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کے لیے تو وہی کچھ ہے جس کے لیے یہ کوشش کرے، الا ما سعى، جو اس نے کوشش کی انسان کے لیے وہی ہے۔ اب دنیا کے لیے، دنیا آپ کی منزل بن گئی، دنیا کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، تو آخرت میں اس کا اللہ تعالیٰ نے تو واضح اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا ہی چاہتے ہیں، دنیا ہی کے طالب ہیں، آخرت میں آگ کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں دیکھ لیں لکھا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوشش اور حق کے بندگی، یہاں تو گلہ یہی ہو رہا ہے نا، ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی بندگی کی حق نہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، یعنی حق کے بندگی۔ سامنے کرام، اللہ حق کیا ہے؟ اللہ کا ہم پہ حق جو ہے وہ بندگی کا ہے، اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں۔ پھر اس کا حق، ہمارا حق یہ ہے کہ وہ ہمیں بیڑا پار کرا دے ہمارا، اگر ہم اس کی بندگی کریں، اور یقیناً وہ کرے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف تو نہیں کرتا۔ بہرحال یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات اس میں مضمون یہ ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو قیامت کے دن تم کھلے طور پہ دیکھ لو گے کہ ساری کائنات کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ ان دو جملوں کا مطلب یہ ہے، والارض جمیعا، اور زمین تمام اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں اس نے لپیٹے ہوئے ہوں گے، یعنی روز حشر جو ہے سامنے کرام پردے اٹھ جائیں گے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس وقت یہ صورتحال اس وقت بھی ہے سامنے کرام، میں عرض کر دوں یہ صورتحال اس وقت بھی ہے جو کہ یہاں بیان کی جا رہی ہے قیامت کے دن، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پھر پردے اٹھ جائیں گے، ہر نیک و بد جو ہے وہ دیکھ لے گا کہ للہ الواحد القہار۔ یہاں تو جو متقی لوگ ہیں، جو اہل نظر ہیں، وہ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب اللہ کی اختیار میں ہیں۔ یہاں مٹھی اور دائیں ہاتھ کے اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جسم سے پاک ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہاں تھوڑے سے پردے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے بھروسہ اور اعتماد کر لیا ہے ظاہر پہ۔ بہرحال سامعین کرام، تھوڑا سا مضمون اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ترجمہ سنا دیں، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ حق تھا اس کا۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت،
اور زمین تمام اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند ہے تمام شریکوں سے جو یہ کرتے ہیں، جسے ان لوگوں نے اس کے ساتھ شریک کیا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. They have not esteemed God as he ought to be esteemed. The entire earth will be in his grip on the day of resurrection, and the heavens will be folded in his eye. Immaculate is he, and transcendent he is beyond the associations they make. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔